أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء. سامعین محترم، آج جو ہے انوار قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج چوتھا پارہ وہ بیان کیا جائے گا. اس میں ہے سورہ آل عمران. تو آئیے بیان کرتے ہیں. سماعت کیجیے گا آپ کہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھی، اس میں ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اب اس میں واجب اور نفلی تمام صدقات آ جاتے ہیں. سامعین محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدہ کائنات کا پتہ چلا تو آپ ایک دلہن کے لیے جو ہوتا ہے نا شادی کا جوڑا جو خواتین پہنتی ہیں، سہاگ کا جوڑا جسے کہتے ہیں نا، دلہن کا جو پہنتی ہیں شادی والے دن، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. چونکہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، جب اگلے دن کوئی مسائل آیا تو آپ نے آیت آپ نے پڑھی ہوئی تھی تو آپ کے ذہن میں آئی، تو آپ نے وہ والا جو سب سے قیمتی جوڑا ایک دلہن کے لیے ہوتا ہے وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اب اندازہ کریں. اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کو اپنا ایک باغ بہت پسند تھا نا، بیروحا اس کا نام تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا یہ باغ جو ہے نا وہ بہت پیارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. تو میں یہ اللہ کی راہ میں اپنا یہ باغ دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں. اسی طرح اور بھی صحابہ کرام جو تھے وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی اپنی چیزیں جو تھیں وہ جو ان کو بہت پسند تھیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی. جیسے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے یہ گھوڑا بہت پسند ہے اپنا، تو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. تو حضرت زید نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو محض اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول ہو گیا. پھر ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر بہت پسند تھی، تو آپ شکر کی بوریاں صدقہ کیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا، آپ پیسے بھی تو دے سکتے ہیں نا، چینی بھی کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں. فرمایا مجھے شکر بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ خرچ کروں. تو سامعین محترم، یہ صحابہ کرام اور تابعین اولیاء کرام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اس آیت کے مطابق جس چیز سے ان کو پیار ہوتا تھا نا وہ چیز اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرتے تھے اور ریاکاری نہیں کرتے تھے نا. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. ہمیں یہ دیکھیں نا، یہ بھی حقوق العباد ہمیں بتائے جا رہے ہیں اور ہمیں تربیت کی جا رہی ہے. ہماری تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. تم فرماؤ تورات لاؤ، اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. اچھا جی، شان نزول کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے وہ حضور کو بہت تنگ کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے کہا، اعتراض کیا توبہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر خیال تو کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ان کا گوشت اور دودھ نہیں پیتے تھے، نہ گوشت کھاتے تھے، تو آپ تو کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں، یہودی کہنے لیکن یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ جو ہے وہ سراسر غلط ہے. یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ان کی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر کیا تھا، اور یہ زبردستی ہمیں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں.
تو پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو لاؤ پھر توریت لے کر آؤ، دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس پر یہودی جو تھے وہ ذلت اور رسوائی کا ان کو خوف ہوا اور تورات نہ لا سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو صرف یہ ہوتا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تاریخ کا پتہ نہیں ہے نا، لیکن یہ وہ بھول چکے تھے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ جو اللہ پاک جو بتاتا ہے نا اسی کو تو غیب کہتے ہیں، جو کسی کتاب میں نہ لکھا ہو، جو ظاہری طور پہ موجود نہ ہو۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم موجود تھا، اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کا علم غیب نہیں ہے، تو اللہ پاک تو اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے نا۔ مطلب یہودیوں کا تھا کہ جناب ان کو کیسے پتہ چلے گا یہ اس بات کا، یہودیوں کو پتہ تھا، لیکن آج چل کے پتہ نہیں کون سے منافقین مسلمان ہیں جن کو نہیں پتہ۔ یہ فرمایا پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ فرمایا کہ دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دے، اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی ہی پیروی ہے۔ صحیح ہے نا جی۔ پھر فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا کہ جو سب سے پہلا یہ گھر جو ہے نا وہ مکہ ہے، تو لوگ یہ کہتے تھے، یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا تھا جناب بیت المقدس سب سے افضل ہے اور وہ سب سے پہلے وہی بنا۔ پھر فرمایا کہ نہیں، دنیا میں جو سب سے عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ تھا خانہ کعبہ جو پہلے بنا تھا۔ صحیح ہے، اور کعبہ جو ہے وہ کعبۃ المعظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمانوں میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ خانہ کعبہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور جہاں سے آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی رخ کر کے، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس صرف مخصوص خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے، بنی اسرائیل کا نا۔ مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، اس کا حج فرض کیا گیا ہے۔ حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا۔ اسے امن کا مقام قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، مطلب صاحب استطاعت ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک حج کرنے کی بات بتا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے پاس ایک پتھر ہے نا، اسے مقام ابراہیم فرماتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر جب کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ جو تھا وہ تعمیر کیا کرتے تھے، اور پتھر خود بخود ہی اوپر 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 ہوتا چلا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پتھر بہت پسند ہے، تو اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھو شاعر اللہ بھی بنا دیا نا۔ جس طرح اولیاء کرام بزرگان دین اللہ کے نیک صالحین کے قدم مبارک کے نشان بھی جہاں پر آ جائیں تو اللہ کو وہ بھی بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک شاعر اللہ، آیت اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی نشانی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جہاں پہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو تھی نا وہ ان کے قدم وہاں پہ لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیکھو کتنا بڑا جو ہے نا وہ بنا دیا، اس کا مقام بنا دیا۔ تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، صالحین جس جگہ پر جائیں اللہ پاک کو وہ جگہ بھی پسند آ جاتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا اچھا جی حرم سے مراد کیا ہے؟ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ آج کل بھی لوگ جب حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس علاقے سے حرم سے باہر جو ہے نا وہ احرام پہنتے ہیں۔ حج فرض ہونے کے بارے میں بھی پھر اس آیت میں بتایا گیا، حج فرض قطعی کا منکر کافر ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حج لازمی کرنا، جو لوگ کہتے ہیں لو جی حج کے پیسے کسی اور پہ لگا دو، تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ بھی کرو، بار بار خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بانٹو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرمایا، یہ آیات آئی ہیں تو وہاں پہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب استطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس صاحب استطاعت نہیں ہے اس کو حج فرض بھی نہیں کیا۔ پتہ نہیں کون سے لوگ کہاں کے حقوق اٹھا کے لے آتے ہیں۔
بہترین حق جو ہیں، حقوق جو ہیں انسانوں کے، غریبوں کے، امیروں کے، ہر لوگوں کے، ہر طبقے کے اللہ نے بیان فرمائے۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ ان سے کہا گیا یہودیوں سے نا اور اہل سارا سے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اندازہ کریں کہ بھئی تم کیوں کرتے ہو، تمہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بیان کی گئی ہیں تو تم کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ لوگوں سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا اچھا جی دیکھیں جی، آج بھی لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھو، جی حدیث کیوں پڑھتے ہو، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں آپ پڑھتے ہو؟ تو بھائی یہ دیکھو قرآن پاک میں بار بار آیات نازل ہو رہی ہیں، شان نزول تو حضور کے اوپر ہے نا، مطلب آیت تو حضور پر نازل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ حضور کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، بار بار بیان فرما رہے ہیں یہودیوں کو کہ بھئی تم کیوں باز کیوں نہیں آتے ہو، تم لوگ کیوں نہیں بیان کرتے حق سچ کی باتیں، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ تو آج بھی لوگ ایسے گمراہ کرتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں بس قرآن ہی پڑھو، تو قرآن بھی تو صحیح پڑھو نا، پھر یہودیوں کی طرح تو نہ پڑھو، عیسائیوں کی طرح تو نہ انجیل پڑھو، ایسے نہ کرو۔ پھر فرمایا تم فرماؤ اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ پھر بیان کیا گیا نا کہ یہ نبی تو تمہیں خبر توریت کی بھی دے رہے ہیں، انجیل کی بھی دے رہے ہیں، تو تم جو ان کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، عظمت کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں تم توریت میں وہ کیوں چھپاتے ہو؟ بیان کرو نا، بار بار بیان کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے نزدیک صرف دین وہ ہے جو دین مقبول، اور صرف دین اسلام ہی ہے جو سب سے مقبول ہے اور پسندیدہ ہے، اب اور کوئی دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ نہیں۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب، دیکھیں کتاب والوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم کیوں بے ادبی کرتے ہو؟ پھر فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لٹا دیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ مشعث بن قیس یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا، اس میں انصار کے دو قبیلے بیٹھے ہوئے تھے، اوس اور خزرج، یہ آپس میں بڑی محبت کی باتیں کہہ رہے تھے۔ اس کو یہودی جو تھا نا، اس کو مسلمانوں کی آپس کی محبت بڑی بری لگی، اس نے ان میں پھوٹ ڈلوائی، بری باتیں کی اور لڑائی ڈلوا دی۔ تو بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آیا، آپ نے فرمایا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم زمانہ جاہلیت کی باتیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو ان کو پھر افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں ایسی جاہلیت کی حرکت کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان میں تو بھائی چارہ قائم کیا اور ہمیں مسلمان کیا، اور پھر وہ روئے اور ہتھیار پھینکے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ آج بھی لوگ مسلمانوں کے درمیان میں فتنے پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ تو فرمایا لڑوانا یہود و نصارہ کا کام ہے، اور آپس میں پیار محبت پیدا کرنا، صلح کروانا سراپا رحمت، مجسم شفقت، شفیع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو سامعین محترم ذرا غور کریں ان آیات کو۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا کہ بھئی اب تم کیوں کفر کرتے ہو، تم کیوں ان لوگوں کی، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان جبکہ اب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارک سے قرآن پاک بھی سنتے ہوئے ساتھ عام مسلمانوں کو بھی اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن پاک موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات موجود ہیں، تو پھر آپس میں نفسانی لڑائیاں ہم کیوں لڑتے ہیں؟ ہمیں اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کا سہارا کیا ہے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ نیز آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں اللہ پاک موت عطا فرمائے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ یہودیوں کے بھی بڑے فرقے ہیں، عیسائیوں کے بھی بڑے فرقے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نہ پڑھو۔ سامعین محترم یہاں پہ اصل رستہ اور طریقہ ہے مذہب اہل سنت بیان کیا گیا، اس کے سوا راہ
راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا، اور یہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو غلط قرار دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں، جو صحابہ کرام سے جاری ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اہل سنت جماعت اور سنت رسول اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پہ چلنے والے کو کہا جائے کہ تم اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ بھائی دیکھیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا، جو کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، ہم ذرا برابر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر فرمایا آگے کہ جماعت سے کیا مراد ہے، اچھے لوگوں کی جماعت المسلمین، یہ نہیں کہ دو لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا اور جناب جماعت اور وہ جماعت بن گئی، نہیں، جماعت کون سی ہے؟ جو انبیاء کرام کی جماعت کون سی ہے؟ جو صحابہ کرام کی۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آگے اس میں بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ پاک نے ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائی اور دولت ایمان عطا فرمائی، اور یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ سامعین محترم ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے جو محافل منعقد کی جاتی ہیں، چاہے وہ میلاد کے لیے ہوں، معراج کے حوالے سے ہوں، یا کسی بھی حوالے سے حضور کی سیرت طیبہ اس میں حسنہ بیان کرنے والا ہو، وہ سب بہت عمدہ ہیں اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورتیں ہیں۔ مطلب اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب کا ذکر کرو، نعمتوں کا ذکر کرو، تو تمام نعمتیں حضور کے صدقے سے ملی، تو حضور کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ اور تم میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی تم لوگوں میں ایک لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو ہے تبلیغ دین کا کام کریں اور لوگوں کو بیان فرمائے، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا، اچھی محفلیں کروانا اور اس میں لوگوں کو بلانا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانا کسی نہ کسی انداز میں، یہ سب جو ہے وہ تبلیغ دین کا حکم ہے، امر بالمعروف کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برابر اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ مطلب دل میں اگر آپ برا جانتے ہو، یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ مطلب بہرحال فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ، نیکی کا حکم دیا کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اندازہ کریں اگر آپ کو اچھی باتوں کا پتہ ہے اور آپ لوگوں کو نہیں بتاتے تو کیا فرمایا گیا کہ تم پر پھر برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے اگر آج آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو دین نہیں سکھائیں گے، تو وہی بڑے ہوں گے کل کو، اور وہی پھر لوگ جو ہے، جب ظاہری بات انہوں نے تو قرآن نہیں پڑھا نا، حدیث نہیں پڑھی نا، ان کو اچھا تو نہیں پتا کچھ بھی، تو انہوں نے تو دوسروں کے قانون پڑھے، جو آج کل دیکھ لینا کئی والدین نے نہیں پڑھا تو آج ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، لوگوں پر عوام پہ ظلم و ستم ہی کر رہے ہیں نا۔ یہ جو بزرگوں کے ریٹس ہیں، جو وزیر بنتے ہیں، یہ سارے بنتے ہیں کیا ہے، یہ لوگ یہ جو حکومتی سطح پہ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ان کے والدین نے ان کی تربیت کی ہوتی تو آج ان کو پتا ہوتا کہ انسانوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں ہمیں ایک بہت بڑا المیہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہماری یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے والدین اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ تربیت کر رہے ہیں کہ ہمارے میں سے اٹھ کے لوگ محکموں میں جاتے ہیں، پولیس میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ محکموں میں، پھر کیا اسے کہتے ہیں سود اور یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ سامعین محترم، والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں اور افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو، بھائی بہن اور عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود انہیں برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا آخر ہم کب سمجھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب یہ سمجھیں، اور جو آپ سب ساتھی سن رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب، یہ ضرور یہ آیات یہ سنیں اور آگے لوگوں کو بھی سنوائیں اور بتائیں۔ خدا را کیا معلوم اللہ کسی کو ہدایت عطا
عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہم اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتائیں، سکھائیں ان کو، اسکول کی جہاں ان کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں وہاں پہ ان کو انسان بننا بھی سکھائیں، اخلاقیات بھی سکھائیں، اور یہ اصل حقوق ہیں جو کہ کہیں پہ نہیں ملتے، جو ہمیں قرآن پاک میں سکھائی گئی ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے، انہوں نے اپنے پاس روشن نشانی آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا روشن نشانی کیا تھی کہ ان کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے باوجود بھی انہوں نے چھپایا۔ یہ یہود و نصارہ کے معاملات ہیں، تو یہ ہمیں بھی نہیں ایسے کرنا۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو، مطلب بڑی جماعت جو ہے وہ حق پر ہوتی ہے ہر وقت۔ تو جو اہل سنت جماعت جو ہے سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت بھی پوری دنیا میں، دیکھا جو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والی، صحابہ سے محبت کرنے والی، اولیاء اللہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی، یہ اہل سنت جماعت ہیں۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے، کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے، تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اندازہ کریں کہ لوگوں پر جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، ان پر جو مرتدین ہیں اور ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کاملین کا، تقوی والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کا، تقوی والوں کا ذکر نہیں ہے، اللہ اپنا انعام نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک اپنے انعامات گنوار ہے کہ ان کے سفید گورے چٹے روشن چہرے ہوں گے، روشنیاں نکل رہی ہوں گی۔ پھر ایک اور آیت میں سورہ یونس میں بھی فرمایا بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا سورہ عبسہ میں بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اندازہ کرو کفار، مرتدین، منافقین جو ہیں وہ رو رہے ہوں گے، سیاہ چہرے ان کے ہوں گے۔ اچھا، فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے، بدعتی گمراہوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ اندازہ کر لیں، یہ چیزیں بیان فرمائی گئی جو بدعتی دین میں پھیلاتے ہیں، ایسے کام جن میں دین میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں۔ اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اللہ ہی کا ہے سب، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا آپ کو اجر عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہر اچھے کام کا۔ اور اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، خیرہ امت، کتنی بڑی بات ہے، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی مان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہے، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ دیکھیں کہ کچھ یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا نا صحابہ کرام کو، جی ہم تو تم سے افضل ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ مسلمانوں اپنا دل چھوٹا مت کرو، تم بہترین امت ہو، اس وقت تم نے جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کرنا ہے، تم نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ سامعین محترم ذرا غور کریں، میں اور آپ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ کی امتی ہیں، تو یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی تربیت کرنا، یہ نہ کہ ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ دوسری قوموں سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، جی انہوں نے تو ایسا کر دیا، ان کے ملک ایسے، ان کے شہر ایسے، ان کی یہ ترقیاں وہ ترقیاں۔ تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے، اسوہ حسنہ کیوں نہیں مطالعہ کرتے، کیوں نہیں ہم قرآن پاک پڑھتے۔ تو یہ غور کریں ذرا ان باتوں پر۔ اور فرمایا کہ جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، رسول کی مخالفت کرے، مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں جدھر وہ پھر گیا ہے، یعنی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھا نا، ان کے اپنے دور میں بس ان کی فضیلت تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس کے بعد تا قیامت بس حضور علیہ السلام کی امت کا افضل ہونا ہی دائمی ہے۔ اچھا جی، نیکی کی دعوت دینے کی ترغیب یہ بھی اس میں دلائی گئی ہے کہ جناب آپ لوگ دین کا علم حاصل کریں، جو بھی سنیں وہ آگے ضرور فرمائیں، ضرور لوگوں تک پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا۔ اللہ پاک کو یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اب اندازہ کریں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، یہ سن لیں ذرا غور سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت انس بن مالک نے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے
ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے۔ کون سے لوگ؟ انبیاء اور شہداء۔ کن کو دیکھ کے رشک کریں گے؟ کہ وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں، جیسے ہمارے علماء ربانی، پیران اعظام، اولیاء کاملین، میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کیسے بنا دیتے ہیں؟ فرمایا ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں۔ صحیح ہے نا جی؟ ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں۔ دیکھ لیں اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بھی کرم فرما دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ فرمایا جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، صحابہ کرام بن جاتے تھے تو وہ ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں وہ تمہیں مار نہیں سکیں گے جانوں سے، بس وہ تمہیں ایسی ڈراتے ہیں، تو اگر وہ تم سے لڑیں گے تو ہمیشہ شکست کھائیں گے۔ پھر بعد میں صحابہ کرام نے شام اور روم وغیرہ میں تمام علاقوں میں فتح حاصل کی، اور یہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ پھر فرمایا یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ نافرمان سرکش تھے۔ اب اندازہ کریں یہودی اس طرح کی قوم تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، اولیاء کرام کو شہید کیا۔ پھر فرمایا یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ ہاں اگر یہ کیا اس سے کہتے ہیں یا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں تو پھر ان کے اوپر کرم ہو سکتا ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کے مطلب انڈر آ جائے نا۔ صحیح ہے؟ مطلب لوگوں سے مدد مانگ لیں یا دوسرے لوگوں سے مدد مانگ لیں، جیسے آج اسرائیل نے امریکیوں سے، یورپ سے مدد مانگی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کر بیٹھا۔ اور اگر ہم لوگ مسلمان یکجا ہو جائیں تو اسرائیل بھارت مل کے کوئی بھی مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ سکتا نہیں۔ یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں اور رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اندازہ کریں جب حضرت ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے ساتھی بھی نا تقریباً کوئی 40 نجران کے آدمی مسلمان ہوئے، حبشہ کے 32 آدمی، روم کے 8 آدمی جو دین عیسوی پر تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اگر یہ صحیح بہرحال ان کی جو ہے نا شانیں بیان کی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کو نماز مطلب رات کی نماز، چاہے وہ عشاء لے لیں چاہے تہجد کی نماز لے لیں، لیکن تہجد کیونکہ وہ زیادہ رات کو پڑھی جاتی ہے اور پھر سجدے کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ پاک نے ان کی جو ہے وہ بات بھی ماشاءاللہ سے بیان کی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین آئے تو وہ راتوں کو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک سرکار داتا گنبر فیض عالم، تمام ہستیاں یہ اللہ کے نیک بندے جو راتوں کو بہت عبادت کیا کرتے تھے، ان کی راتیں مصلوں پر گزرا کرتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی راتیں نصیب فرمائے۔ دیکھیے نا جگہ جگہ اللہ کے نیک بندوں کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی جو ہے نا شان کیا بیان کر رہا ہے اللہ پاک ایمان والوں کی، کہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، نمبر 2 نماز پڑھتے ہیں اور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اور ساتھ لوگوں کو برائیوں سے روکتے بھی ہیں۔ یہ ہمارے میں لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار ہمیں کیا، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، وہ روکیں ان کو۔ نہیں بھائی، اگر آپ کو اچھی بات کا، قرآن کا، حدیث کا پتہ ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ رسول اللہ کو ناپسند ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکی کو اختیار کرتے ہیں، کامل ایمان والے کے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کاملین میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکوں میں، اچھا یہ لوگ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اگر کوئی بھائی 10,000 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ 20,000، کوئی لنگر چلاتا ہے تو وہ آگے اور زیادہ لنگر چلاتے ہیں، کوئی لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو کوئی اور زیادہ پڑھاتے ہیں، کوئی اپنے کپڑے بانٹتے ہیں، کوئی کچھ چیزیں بانٹتے ہیں، تو یہ زیادہ دیکھیں نا کتنا اچھی تربیت کی جا رہی ہے، ایک بہت مثالی معاشرہ بنانے کے لیے تربیت کی جا رہی ہے۔ اب یقین کریں اگر ایسے ہم لوگ ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ بہت ہو جائے، چوری چکاری، رشوت، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں سے ختم ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اصل میں ہیومن رائٹس۔
لوگوں کو بتائیں نا یہ ہیں ہیومن رائٹس. اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں میں نہیں ان کی ناقدری کرتا, میں تو ان کو بہت فضل کرتا ہوں, ان پر عطا کرتا ہوں. تو فرمایا وہ لوگ جو کافر ہوئے, ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے, یہی لوگ جہنمی ہیں, یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہودی سردار جو تھے وہ اپنے مال و دولت تو بڑا وہ کرتے تھے, اور توبہ نعوذ باللہ اس جان بوجھ کے مسلمان نہیں ہوتے تھے. تو جیسے ابو جہل اور اس طرح کے بڑے لوگ جو تھے نا, تو فرمایا ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. عذاب الہی جب آئے گا تو سب پر ہی آئے گا. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہی نجات ہوگا. صحیح ہے نا, حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو کرم ہو جائے گا. اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں, اس کی مثال اس ہوا جیسے جس میں شدید ٹھنڈ ہو. وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو, تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے. فرمایا اس دنیاوی زندگی کے لیے, اپنی جاہ و جلال کے لیے, اپنے غرور اور تکبر کو قائم رکھنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بہت تیز ٹھنڈی ہوا چلے اور وہ کھیتی جو آپ کی فصلیں ہوگی اس کو ریاکاری جس سے کہتے ہیں نا, ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. تو سمپلی دیکھا جائے تو ریاکاری سے منع فرمایا گیا ہے. پھر اس کے بارے میں آگے بیان فرمایا کہ ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بنا, وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے, جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو. فرمایا بار بار ایمان والوں کو کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا, جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, عیسائی اور یہودی ہیں, تو ان کو اپنی راز کی باتیں نہ بتایا کرو. اگر بتاتے ہو تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں, یہ مسلمانوں کا خلاف کرتے تھے, مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران کافر و مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائیں جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پائیں. آپ دیکھ لیں نا کہ یہ مرزائیوں کو, عیسائیوں کو یا اور لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر لگا دیا جاتا ہے, اور وہ کہاں لوگوں کے مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بربادی ہو اور مسلمانوں کی بربادی ہو. تو ہمیں یہ سوچنا ہے نا کہ مسلمان اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پہ حق اور سچ نہیں ہے, یقیناً سچ ہے. تاریخ عالم, تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت کرتے ہیں. ہمارے لوگ ابھی بھی انہیں کو مشکل کشا حاجت روا مان رہے ہیں, جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ہمیں ان کو نہیں اپنے آپ بتانا چاہیے. آپ کے جو مسلمان بھائی بہن دوست ہیں ان سے شیئر کیا کریں نا, یا اللہ سے شیئر کر لیا کریں. یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے, حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وہ جو تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہو, جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں. حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ, بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. مطلب دیکھیں کتنا بڑا آسان سے الفاظ میں, اب یار اس سے بھی زیادہ اور کیا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم ہی ہو جو انہیں اچھا چاہتے ہو, ورنہ وہ تو تمہیں بالکل بھی نہیں پسند کرتے. تم بڑا ان کے ملکوں میں جاتے ہو, بھاگتے ہو ان کے پیچھے, وہ تو تمہیں غصے میں غضب سے دیکھتے ہیں. وہ تو ان کو تو بس چلے تو تمہیں مارتے, جانوں مار دیتا ہوں تم لوگوں کو, لیکن تم لوگ پھر بھی ان کے پیچھے جاتے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے. ایسا نہیں کیا کرو نا. بہرحال ہمارے جو لوگ آج کل ایسا کرتے ہیں تو وہ بہت غلط کرتے ہیں. یہ تو اصل میں ہمارے دشمن ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے نبی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, وہ ہمارے ساتھ کیوں کریں گے. اور آج یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں نا, ملکی حالات کو تو دیکھیں, ہمارے جو نظریات چینج کیے جاتے ہیں وہ دیکھیں. کسی کو ہے عوام کا بھلا, یہ ہے اصل میں عوام کا بھلا جو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. یہ ہوتی ہے حقوق العباد, یہ ہوتے ہیں احساسات. پھر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے, اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں. اگر تم صبر کرو, تقوی اختیار کرو, تو ان کا مکر و فریب تمہارے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. دیکھیے ہمارا غم ان کو خوشی دیتا ہے, اندازہ کر لے, تو پھر وہ ہمارے سکے کیسے ہو سکتے ہیں. فرمایا یاد کرو اے حبیب, جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہاں سے جناب غزوہ احد کا بیان شروع کیا جا رہا ہے. صحیح ہے نا کہ جب آپ وہ وقت یاد کریں جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں آپ لے کے چل رہے تھے, جانے لگے تھے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جانے لگے. 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے. اندازہ کریں
مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد تھی 1000، لیکن جو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ گیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ کی تعداد 700 رہ گئی تھی، اور جو کفار تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ جناب یہ تو کافر زیادہ ہیں، تو پھر وہ جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ دیکھ لینا ایوی نہیں اللہ پاک نے عذاب کی منافقین کافروں کے لیے، اور منافقین کو سب سے برا کہا کہ جو دیکھ کے لو جی ہم کیوں جائیں، ہم نے نہیں لڑائی کرنی، جنگ کرنی، تو وہ بھاگ گئے نا۔ پھر یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے یہ واقعہ جو ہے نا آگے انشاءاللہ، وہ تو علیحدہ بات ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر کرم فرمایا اور ان کو فتح عطا فرمائی، ورنہ تو منافقین تو جان چھڑا کے بھاگ گئے تھے، اور چلتی جنگ میں اندازہ کر لیں تو بس استغفر اللہ۔ پھر فرمایا یہ آگے انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا تھوڑا واقعہ جو ہے یہ بیان کرتے رہیں گے۔ جب تم میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کر لیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا، تو اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ یہ دونوں گروہ انصار میں سے ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق خزرج سے تھا، اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا، بڑا بن سلول منافق بھاگا، تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، انہیں اس سے محفوظ رکھا کہ وہ حضور کو چلے جائیں نا چھوڑ کے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم۔ یہاں اس نعمت و احسان کا ذکر فرمایا، آیت کے آخر میں توکل کی عظمت کو بیان فرمایا۔ توکل کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، صحیح ہے نا جی۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر یہاں پہ دوسری جنگ جو ہے غزوہ بدر، جو 17 رمضان 2 ہجری میں جمعے کے دن ہوئی، فرمایا جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار تقریباً 1000 تھے، تو ان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کی مدد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے جب اللہ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، لہذا انبیاء اور اولیاء جو مدد فرمائیں وہ اللہ ہی کی مدد قرار پائے گی، اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا۔ یاد کرو، اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو، جب اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں سے دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجے اور پھر اس کے بعد 5000 فرشتے، لیکن کب بھیجے؟ جب صبر اور تقوی کرنے والوں کے لیے اللہ پاک مدد نازل فرماتا ہے۔ تو جو صبر اور تقوی نہیں کرتے ان کے لیے مدد بھی نہیں آتی۔ تو بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین انصار صابر اور متقی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی کی شرط رکھی تھی، صحیح نا۔ پھر فرشتے بھی انہی کے لیے نازل ہوئے، اور صحابہ کرام نے پہلے صبر اور تقوی کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ بدر میں تشریف لانے والے فرشتے بھی تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مجاہدین کی مدد اعلیٰ عبادت ہے۔ یہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ بدر کے بارے میں فرمایا تم جو چاہے عمل کرو، تمہارے لیے جنت اب واجب ہو چکی ہے۔ تو شہداء بدر کی بہت سی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، ان کے شہداء جنت الفردوس میں گئے نا۔ پھر فرمایا اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کی خوشی کے لیے اللہ پاک نے کیا کی کہ ان کی مدد کی اور ان پر فرشتے نازل کیے، اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، دلوں کے سکون دینے کے لیے مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دیں یا انہیں ذلیل اور رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین، جسے چاہے بخشنے والا ہے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام کو مکہ اور عصفان کے درمیان ایک جگہ
بھیجا، بحر معونہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو قرآن پاک دینی مسائل کی تعلیم دے، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کی شان نہیں کہ آپ کسی کے لیے بد دعا فرمائیں، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ہی یہ سارے ان معاملات کو حل کر لوں گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، حالانکہ دیکھیں انہوں نے جان نثار صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، اور وہ بھی دھوکے اور فریب سے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہے محبوب آپ تو رحمت للعالمین، آپ کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا آپ کسی کے لیے بد دعا کریں، آپ تو عطاؤں پر عطائیں کرنے والے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں ان کو مارنے والا۔ پھر فرمایا ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ دیکھیں سود کے حوالے سے، سود جو ہے نا یہ بہت ہی خراب چیز ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ سود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ سود کا گناہ 73 درجے ہے، مطلب 73، ان میں سب سے چھوٹا یہ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے، اور 72 گناہ اور بھی اس سے بڑے جو ہیں وہ اس میں وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے تھے، ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پھر فرمایا اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ پر رحم ہو، کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ صحیح ہے نا، صرف اللہ کی نہیں، اللہ اس کے رسول کی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اپنے رب کی بخشش، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے رب کی بخشش اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہو، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت، پرہیزگاروں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے، وہ جو خوشحالی اور تندرستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کی، بزرگان دین کی، اہل تقوی کی شان بیان کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، دونوں حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ ان کو غصہ آ جائے تو اس کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اندازہ کریں، اور احسان کا بدلہ نہیں لیتے لوگوں سے۔ ایک اور جگہ فرماؤ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر ایک اور جگہ میں فرمایا سورہ فاتر میں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسی تجارت کے امیدوار جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک بخشنے والا قدر میں فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھو مومنین کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ پھر جو غصہ پینے والے ہیں، پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت جو ہے نا خود کو قابو میں رکھے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ اندازہ کریں یارو اس سے بڑھ کر کیا تربیت ہوگی، کیا حقوق العباد سکھائے جائیں گے، ہیومن رائٹس کیا سکھائے جائیں گے۔ یہ ہے تربیت اصل میں جو ہم نے اپنی بیٹیوں کی، بیٹوں کی، دوستوں کی، بچوں کی، سب کی کرنی ہے۔ یہ تربیت ہے نا، لوگوں کو بتانے والی باتیں۔ قرآن پاک دیکھیں نا، تربیت ہی تربیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ پھر معاف کرنا، عفو درگزر کے فضائل بہت زیادہ ماشاءاللہ سے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عفو درگزر کرنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں۔ پھر حلم، عفو کے واقعات جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے بیان کیے گئے ہیں، تو آپ لوگ بھی ضرور اس کو پڑھیے گا۔
وہ سمجھا کرے نا. بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں. اور پھر فرمایا کہ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں, اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے, اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں. ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش ہے, اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں. اور کامیوں نیک لوگوں کا کیا اچھا نیک ہے انعام حصہ ہے نا. تو فرمایا کہ اگر کوئی تم سے بے حیائی والا کوئی کام ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے, کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے, تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور توبہ کرو, اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور اسے چھوڑ دو, تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ نہیں کہ تم اس گناہ کو بار بار کرو, بلکہ اس گناہ پر شرمندہ ہو اور توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا. پھر فرمایا تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں, تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. مطلب آپ دیکھیں کہ ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں پہ جو ہے آثار ہیں نا مختلف انبیاء کرام کے, ایسی جگہوں پہ جایا کرو, اجڑی بستیاں دیکھو جا کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا معاملہ, کیسے عذاب آیا, تاکہ عبرت حاصل کرو نا آپ لوگ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ, پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے اوپر کتنا اللہ کا فضل ہے. آپ لوگوں کے اوپر تو کوئی عذاب ہی نہیں نا آیا صرف میرے محبوب کی وجہ سے, ورنہ تو جن لوگوں نے جھٹلایا ان کی بستیاں الٹا دی گئیں. بھی فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے, پرہیزگاروں کے لیے قرآن جو ہے وہ کیا ہے, ہدایت ہے. اور تم ہمت نہ ہارو, غم نہ کھاؤ, اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. پھر یہاں پہ غزوہ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بہت غمزدہ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے بعض کے دل سستی کی طرف مائل تھے. ان کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ جنگ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آئے اس کی وجہ سے غم نہ کرو اور سستی نہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا ہی کرم کرے گا, فتح عطا فرمائے. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں. یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں, اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے, اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے. اللہ پاک فرماتا ہے اگر تمہیں غزوہ احد میں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچی تھی نا غزوہ بدر میں. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا نا تم میں سے کون اہل ایمان ہے اور کون منافق ہے. اور تیسرا یہ بھی کہ اکثر لوگوں نے شہید ہونے کی دعائیں مانگی تھیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا رتبہ بھی تو عطا فرمانا تھا نا. اگر کوئی شہید ہونے کی دعا مانگے اور وہ میدان جنگ میں فرشتے سارے کام کریں, وہ شہید نہ ہو, تو پھر وہ کیسے شہادت کی نعمت لوگوں کو ملے گی. تو یہ بہت سی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں ہر بات میں. اور پھر فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے, مثلا مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا. اور کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کے امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا, اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے ہو, کیسے تکلیف اٹھاتے ہو, کتنا ثابت قدم رہتے ہو. پھر جو ثابت قدم رہتا ہے ان آزمائشوں پہ, اللہ پاک اس پر بڑا ہی کرم کر دیتا ہے. زبان پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا, تنبیہ کی جا رہی ہے نا, سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے, اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. فرمایا جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان ہوئے نا, تو لوگ کہتے تھے یار کاش ہمیں بھی جنت مل جائے, ہم بھی شہید ہو جائیں. تو انہی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا, تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. پھر فرمایا کہ اور محمد ایک رسول ہی ہیں, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں, تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے, اور جو الٹے پاؤں پھیرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا. ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے غزوہ احد میں, جیسے وہاں پہ افواہ اڑائی گئی, جھوٹی افواہ اڑائی گئی, جس سے صحابہ کرام کچھ بہت پریشان ہو گئے تھے, اور انہوں نے کچھ نے تو بہت تیزی سے لڑنا شروع کیا, کسی نے ہتھیار چھوڑ دیے اپنے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر تم کیا کرو گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر نبی کیا اسے کہتے ہیں شہید ہو جائیں, ان کا وصال ہو جائے, تو کیا تم دین کو چھوڑ دو, کہ اللہ کا دین تو باقی ہے نا, اللہ تو باقی ہے نا. تو جس طرح پہلے رسول گزر گئے, تشریف لے گئے, تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی, نبی کا ہونا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ظاہری طور پہ موجود رہیں گے. تو یہ تو نہیں نا مطلب ہوتا نبی کا. نبی کا تو مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے والا پیغامبر,
اور اللہ کی باتیں بتانے والا، تو کیا تم لوگوں کے دین سے پھر جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دیں گے، جو آخرت کا انعام چاہتا ہے اللہ پاک اس کو آخرت میں انعام عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، نیت بری ہوگی تو پھر نہیں ملے گا۔ کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، اور تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ نا مسلمانوں کو انبیاء کرام کے حوالے سے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ مسلمان تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تمام انبیاء نے، مطلب جب انبیاء کرام نے جہاد کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جہاد شروع ہوا تھا، اور پھر ان کے بعد جب انبیاء آئے سب نے کیا۔ سامعین محترم، اسلام کے لیے سب لوگ باہر نکلے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جہاد کریں۔ جو آج کل کا جہاد ہے، ہمیں یہ بھی جہاد ہے نا، کلمی جہاد ہے سوشل میڈیا پہ اور یہ الیکٹرانک میڈیا میں، یہ جہاد ہے، یہ دین کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو دین سکھانا۔ فرمایا کہ علماء ربانی لوگوں سے مراد علماء مشائخ متقی لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے اور تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے، لہٰذا سیدوں، عالموں اور پیروں کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بیان کیا نا کہ پہلے انبیاء نے جہاد کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جہاد کیا، پہلے انبیاء کی امتوں نے کیا، تو تم تو افضل امت ہو، تمہیں تو اسے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، تمہیں تو زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر کسی کو جوش دلانا سنت الہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلانے نے یہ کام کیا تو تم بھی کر سکتے ہو، فلاں نے یہ اچھا کام کیا تم بھی کر سکتے ہو، تو یہ جوش دلانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس لیے مختلف محفلوں، عرسوں، بزرگان دین کا ایام میں ان کی عبادت اور ریاست، زہد و تقویٰ کے واقعات بیان کیے جائیں تاکہ لوگوں کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صحیح ہے نا جی؟ اور وہ بس یہی کہتے تھے کہ اللہ باجی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نیک لوگ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی عاجزی ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں اگر ہو جاتی ہیں بھولے بھٹکے سے تو آپ ہمیں معاف کر دیے کریں۔ تو یہاں پہ توبہ کا بیان کیا جا رہا ہے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمایا کر اللہ پاک جی۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی اللہ پاک نے پھر ان کو عطا فرمایا، اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اے ایمان والو اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ فرمایا کہ اپنا نظام، اپنا کلچر، اپنے گھریلو معاملات، اپنے کاروبار میں ہر جگہ کافروں کے کہنے پر عمل نہ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے نظام دیا ہے، کلچر دیا ہے، اس کو اپناؤ۔ کاروبار کرنے کے لیے، گھریلو زندگیوں کو جو ہے چلانے کے لیے اس کو دیکھو۔ اور یہ جو دیکھیں نا قرآن پاک میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کی جا رہی ہیں، فرمایا اللہ پاک نے بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ دیکھیے اگر کوئی دنیاوی طور پہ ہمیں کوئی ایک بندہ کہہ دیں یار میں تمہارا سگا ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، تو ہم کہتے ہیں یار کتنا اچھا بندہ ہے، تو ہم اس کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں۔ اور ایک خالق کائنات جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اور اس کا وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے، تو وہ کہہ رہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں، وہو خیر الناصرین، بہترین مددگار ہوں، مطلب مددگار اور بہترین مددگار ہوں۔ مولاکم، اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ پاک کے اوپر ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ ظالموں ہے۔ کتنا بڑا ٹھکانہ ہے۔ شاید میں غیب کی خبر ہے، جب ابو سفیان وغیرہ جنگ احد کے بعد واپس ہوئے تو راستے میں خیال یہ کہ کیوں لوٹ آئے، سب مسلمانوں ختم کیوں نہ کر دیا، حالانکہ یہ اچھا موقع تھا۔ جب واپس ہونے پر مادہ ہوا تو قدرتی طور پہ ان تمام کے دلوں میں کیا ہوا، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا اور واپس چلے گئے۔
پھر فرمایا اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے، تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ غزوہ احد کا بھی واقعہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو جو تھا وہ بٹھایا تھا کہ جناب آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کہ آپ نے یہ جو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے اوپر آپ نے بیٹھے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے آپ ہمیں جیتا ہوا دیکھو، جیت جائیں ہم، چاہے دشمن ہم پر غالب آ جائے یا نہ آئے، پھر بھی تم لوگوں نے نہیں ہٹنا وہاں سے۔ لیکن وہ لوگ ہٹ گئے وہاں سے، کچھ لوگ، اور کچھ لوگ نہ ہٹے، جو ہٹ گئے تو ان کو بھی نقصان ہوا، اور جو نہیں ہٹے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مسلمانوں کی جماعت نے، وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 صحابہ کرام رہ گئے، تو بہت سے صحابہ کرام پھر شہید ہوئے، بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ پھر یہاں پہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ غزوہ احد میں اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ لہٰذا یاد رہے کہ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں وہ بدبخت ہیں، ان کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک نے اس کو معاف بھی فرما دیا۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو لے کے کہو کہ نہیں جی فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی تو فلاں صحابی رسول سے یہ غلطی ہوئی، تو بنعوذ باللہ، تو ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ پھر فرمایا جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر یہ جنگ احد میں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب کچھ لوگ بھاگ گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کچھ جو لوگ تھے وہ حضور کے ساتھ تھے، تو یہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی عطا فرمائی۔ پھر فرمایا پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کے رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ہیں۔ حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی ان کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اور وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل اگر آ جاتے، اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دیں، اور اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ پھر یہاں پہ غزوہ احد میں تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنین پر کرم نوازی کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری، جو صحابہ کرام پر نیند طاری ہوئی، جب وہ اٹھے تو ان کے دلوں سے جو خوف اور ہیبت تھی وہ سب ختم ہو گیا، اور اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ اسی طرح پھر بدگمانیاں بہت لوگ پھیلاتے تھے، منافقین جو تھے بہت بدگمانیاں پھیلاتے تھے، تو کہتے تھے جناب اللہ تم ہمارے ساتھ ہوتے تو بچ جاتے، تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ موت تو کہیں پہ بھی آ سکتی تھی نا، گھر میں بھی آ سکتی ہے، تو ضروری تو اچھی بات نہیں کہ اللہ کی راہ میں موت آئے۔ پھر فرمایا کہ آزمائش کے وقت ہی کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، مسلمان صابر جبکہ منافق ہمیشہ بے صبرا ہوتا ہے۔ مسلمان کو اس سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے، جبکہ منافق کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جو اللہ والے تھے ان کو کس کی فکر تھی؟ دین کی فکر تھی، جبکہ منافقین کو اپنی جان کی فکر تھی، اس لیے میدان جنگ جہاد سے بھاگ گئے۔ لیکن جو مسلمان مومن صحابہ تھے وہ نہیں بھاگے، وہ ڈٹے رہے۔ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، جبکہ منافق معمولی سی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، بدگمانیاں، بے صبری، نا امیدی پہ اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا کامل ایمان کی نشانی ہے، موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا، جہاں جس کی موت لکھی ہے وہاں آ کرے گی، لہذا جہاد سے فرار مسلمان کی شان لائق نہیں۔ غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی۔ پھر فرمایا بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہونے، شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ دیکھیں بار بار ان کی معافی کی بات ہو رہی ہے،
بے شک اللہ بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ کن کی معافی کی بات ہو رہی ہے کہ جو جان نثار صحابہ تھے، لیکن جسٹ تھوڑی سی جو کفار کی طرف سے افواہیں اڑائی گئیں، کچھ ایسے معاملات ہوئے تو تھوڑے سے وہ پریشان ہوئے، تو لیکن جو حضور علیہ السلام کے ساتھ 14 صحابہ کرام تھے اس وقت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا بھی ان میں شامل ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے۔ باقی تمام صحاب کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا، اور وہ یہ ان سے لغزش ہوئی، لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور مخلص مومن اور حضور علیہ السلام کے سچے غلام تھے، اور آگے پیچھے کئی موقعوں پر وہ اپنی جانیں حضور پر قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی لغزشوں پر معاف فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں ہو یا جہاد میں گئے سفر میں یا جہاد میں گئے، کہ اگر یہ جہاد میں گئے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ بھی جو عبداللہ بن ابی تھا نا، منافق سب سے بڑا، تو یہ لوگوں کو بڑا برا کہتا تھا کہ لو جی تم سفر میں یا جہاد میں نہ جاتے، نہ مارے جاتے، ہمارے ساتھ رہتے، جبکہ حقیقی مسلمان تو عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت لے آئے، چاہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو موت آ جائے۔ صحابہ کرام کو اس بات پہ یقین تھا۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ پھر فرمایا تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہ یہاں پہ دیکھیں غزوہ احد میں کئی صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، منافقین سے ہوئیں، بہت زیادہ لوگوں سے معاملات ہوئے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کیونکہ آپ بہت لطف و کرم کرنے والے تھے، بہت زیادہ نرم دل اور شفیق تھے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ بہت نرم دل ہیں، بہت شفیق ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت رحیم و کریم ہیں، رؤوف ہیں، مہربان ہیں اپنی امت پر، اور اگر آپ سختی سے پیش آنے والے ہوتے تو یہ تو کوئی لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھتے، لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، تو اور آپ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں۔ اے حبیب، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں تاکہ آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اندازہ کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ لوگوں کو معاف کتنے انداز میں کیا کرتے تھے، اتنی غلطیوں کوتاہیوں کے بعد وجود بھی سرکار نے ان کو معاف فرمایا۔ اور کئی ایسے لوگ بھی تھے جو کہ مسلمان صرف حضور کی معافی والی صفت کو دیکھ کے مسلمان ہوئے، مہربانی والی صفت کو دیکھ کے انہوں نے بڑا غصہ دلایا، بہت ایسے معاملات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے ان کو نہ کچھ کہا۔ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج بھی سرکار اپنی امت کو نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں، ہماری کتنی غلطیاں کوتاہیاں خطائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ پاک معاف فرما دیتا۔ اللہ پاک ہمیں علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ سب حضور کا صدقہ ہے کہ جو میں بھی آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، یہ سب حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے سینوں کو، زبانوں کو بات کرنے کے لیے کھول دیتا ہے نا، تو یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہیں مسلمانوں کی تعداد کم ہوئی تو زیادہ کفار تھے، اللہ نے پھر بھی فتح دی، کہیں پہ زیادہ مسلمان تھے اور انہوں نے ان کو شکست ہوئی کیونکہ انہوں نے اس پر غرور کر لیا تھا۔ بہرحال اللہ پاک یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ حقیقی فتح صرف اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن نہیں جو خیانت کرے تو قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ صحیح نا؟ تو خیانت، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور
توبہ نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسے بات کی. ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہوئی. بعض منافقوں نے کہا کہ حضور نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے نبی تو بہت معصوم ہے اور وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے اور وہ تو خود لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں, وہ تو ان کی شان ہے صادق اور امین, تو تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو. تو یہ بری باتیں لوگوں میں کون پھیلاتا تھا؟ یہ یہود و نصارہ. پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو امانت دار نہیں, سب کوئی ایمان نہیں, اور جس میں وعدے کی پابندی نہیں, اس کا کوئی دین نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. جب مومن نہیں ہو سکتا تو پھر نبی کی شان تو بہت وراء الورا ہوتی ہے. کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا, اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو جانتا ہے ہمارے. فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا, اور جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے, اور وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے, انہیں پاک کرتا ہے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. معلوم ہوا سب لوگ گمراہ تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اپنے محبوب کو بھیجا, اور محبوب نے کیا کیا, ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفسوں کو پاک کیا, تزکیہ نفس ان کو کروائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, سکھایا. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین معلم بنا کر بھیجا. آج ہمیں بھی چاہیے, ہم بھی حضور کی امت ہیں تو ہمیں بھی معلم والی سنت بھی ادا کرنی چاہیے. قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتائیں, احادیث پڑھ کے لوگوں کو بتائیں نا. صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, اہل بیت اطہار اولیاء کاملین کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے آگے لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے. صحیح ہے. پھر آگے چلتے ہیں, اور اس لیے یہ پہچان کرا دیں اللہ تعالیٰ, اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کو پہچان کرا دے. جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو, تو کہنے لگے ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے ہیں, تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کی زیادہ قریب اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. یہ بھی یہ منافقین کے بارے میں بات کی گئی نا, کہ تو پھر فرمایا جنگ احد کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے پھر پیچھے ہٹ گئے. آج بھی لوگ جیسے جو اچھے کام کرنے کا کہو تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور ابھی برے کاموں کی طرف بلاؤ تو فوراً آ جاتے ہیں. نیکی بھلائی کی کاموں کی دعوت دیں تو ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے, پھر کر لیں گے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, اور ویسے برے کاموں میں پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نام مارے جاتے. یہ بھی منافقوں کی بات بیان کی جا رہی ہے. پھر فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے. وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے, جنتی میوے کھاتے ہیں, سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. معلوم ہوا کہ وہ پاک رزق اللہ پاک ان کو عطا فرما رہا ہے, اور یہ وہ بہت اعلیٰ اور فاستیاں ہیں. پھر فرمائیں کہ وہ اس پر خوش ہیں. کون؟ شہداء, جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے, اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے, کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے, کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں, غازی ہیں, اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. فرمائیں کہ وہ اس پر خوش ہیں کہ وہ بالآخر اتنے نیک کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس جنت میں ہی آئیں گے. اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں کتنے اعزاز و کرام, فضل, انعام اور احسان سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہوا ہے. اور آخری آیت پڑھتے ہیں يستبشرون بنعمة من اللہ وفضل وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین. وہ اللہ کی نعمت و فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں, اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پہ شہداء کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کی راہ خدا میں زخم لگا, جس کسی کو بھی راہ خدا میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا. اس سے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا.
کتنی بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ شہید و قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کسی کو ایک خراش لگے۔ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں۔ بھی فرمایا کہ ذات کی قسم جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی دعائیں ذرا دیکھیں، اور وہ ہر وقت ہر لمحہ دین اسلام پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، دعا کرتے اللہ رب العزت مجھے آپ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور عملی طور پہ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آمین۔